سازش ناکام، امن کامیاب، آزاد کشمیر مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ مذاکراتی وفد اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ مذاکراتی وفد نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ حتمی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مذاکراتی اجلاس میں راجہ پرویز اشرف، سردار مسعود خان سمیت اعلیٰ قیادت شریک رہی۔ حکومت نے عوام کی آواز کو سنجیدگی سے سنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مثبت کردار ادا کیا۔ مشترکہ ایکشن کمیٹی نے عوامی آواز بلند کر کے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ سازش ناکام، امن کامیاب، آزاد کشمیر مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ حکومتی وفد نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ حتمی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مثبت کردار ادا کیا۔ مذاکراتی عمل میں راجہ پرویز اشرف، سردار مسعود خان سمیت اعلیٰ قیادت شریک رہی۔ حکومت نے عوام کی آواز کو سنجیدگی سے سنا۔ وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے نکات سامنے آ گئے۔ پرتشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ مظاہرین اور اہلکاروں کے لواحقین کو ایک جیسا معاوضہ ملے گا۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جاں بحق مظاہرین کے اہل خانہ میں سے ایک کو 20 دن کے اندر سرکاری نوکری دی جائے گی۔ معاہدے کے مطابق آزاد کشمیر حکومت 15 دن کے اندر صحت کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے بجلی نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے دے گی۔ آزاد کشمیر کابینہ کا سائز کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک لایا جائے گا۔ انتظامی سیکریٹریز کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کے احتساب ایکٹ کو حکومت پاکستان کے نیب قوانین کے مطابق بنایا جائے گا۔ 30 دن میں مظفر آباد، پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈز بنائے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں اوپن میرٹ پالیسی پر عمل درآمد ہوگا۔ موجودہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو 90 دن میں اصل شکل اور عدالتی فیصلے کے مطابق کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے ایکس پر پیغام میں کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ پاکستان، آزاد جموں و کشمیر اور جمہوریت کی جیت ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے لوگ ہمیشہ پاکستان کے قومی موقف کے محاذ پر کھڑے رہے ہیں۔ ان کی آواز بہت اثر رکھتی ہے۔ پچھلے ہفتوں میں جائز عوامی تحفظات کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال سامنے آئی۔ یہ مقامی اور قومی قیادت کی حکمت اور مکالمے کے جذبے کی بدولت ممکن ہوا کہ ہم اس تعطل کو پرامن طریقے سے بغیر تشدد، بغیر تقسیم اور باہمی احترام کے حل کر سکے ہیں۔ یہ حل ایک طرف کی فتح نہیں بلکہ آزاد جموں و کشمیر، پاکستان اور جمہوریت کی فتح ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب حکومت سنتی ہے اور جب لوگ تعمیری انداز میں حصہ لیتے ہیں تو ہم مل کر حل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی نے کہا ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات منظور کر لیے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا دونوں کے درمیان معاملہ طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ لیگل ایکشن کمیٹی ہر 15 روز بعد بیٹھے گی۔ وفاقی وزیر امور برائے کشمیر امیر مقام نے کہا دشمن اس انتظار میں تھا کہ معاملہ بگڑ جائے لیکن دشمن کے عزائم ناکام ہوئے۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے معاملے کو بگاڑا جائے لیکن ان کے تمام منصوبے ناکام ہوئے، جبکہ رکن عوامی ایکشن کمیٹی شوکت نواز میر نے کہا کسی دوسرے ملک کو اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ ایک ہیں۔ حالات کو اگر کسی وجہ سے بھی اگر ان میں خرابی یا تشدد آیا ہے، ہم کوشش کریں گے اس مقصد کے لیے جو ایک کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے جو ہر 15 دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ بیٹھا کرے گی اور ان ایشوز کی امپلیمنٹیشن کو اور باقی ایشوز کو جو ہے وہ دیکھا کرے گی۔ جو نقصانات ہوئے اور خاص کر جانی نقصانات اس پر ہم سب کو دکھے، وہ دونوں اطراف سے ہوئے، سارے ہمارے دونوں سائڈ سے، اور یہ خوشی کی بات ہے ہمارے دوسرے وہ لوگ کہ اس دن کے انتظار میں تھے کہ آگے کیا مزید بلڈ شیٹ ہوگی، مزید لاشیں گریں گے اور کیا کیا میسج جائے گا، وہی پورا نہیں ہوا۔ اور ہر ایک نے یہ بات محسوس بھی کی کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے ایک نہ صرف محبت کا رشتہ ہے بلکہ ایک خوشحال اور ایک مضبوط آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ وفاقی وزراء نے، ہمارے تمام ممبران کمیٹی نے، ان سب کی حتی المقدور کوشش تھی کہ اب اس پر امن ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو اتنا بگاڑ پیدا کر دیا جائے کہ یہاں ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں
اور سب سے زیادہ شکریہ جو میں اس سے پہلے بھی ادا کر چکا ہوں وہ پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف کا بنتا ہے کہ وہ بیرون ملک تھے، انہوں نے وہاں سے اس ایشو کو سیریس سمجھا، کشمیریوں کی محبت ان کو ہے، انہوں نے فوری طور پہ اپنے منسٹر صاحبان سے رابطہ کیا اور ان کو ہمارے پاس یہاں بھیجا۔ یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ تھا، اس کے اندر کسی ملک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی اور معاہدے کا خیر مقدم، شہباز شریف کا مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کے انفرادی اور اجتماعی کاوشوں کو سراہا اور شاباش دی۔ شہباز شریف نے معاہدے کو پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی بڑی کامیابی قرار دیا، کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوش آئند ہے، سازشیں اور افواہیں آخر کار دم توڑ گئیں اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے۔ غزہ میں امن کی جانب بہم پیش رفت، حماس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے پر رضامند، ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات اور تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سینئر رہنما حماس نے غزہ جنگ بندی منصوبے پر اپنا جواب ثالثوں کو جمع کروا دیا، کہا غزہ کا کنٹرول فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل آزاد ادارے کے حوالے کیا جائے۔ ادارے کی تشکیل قومی اتفاق رائے اور عرب اسلامی حمایت کی بنیاد پر کی جائے۔ گروپ اور اس کے اختیاروں سے متعلق تمام تر مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے حماس غیر مسلح نہیں ہوگی۔ ٹرمپ امن منصوبے پر حماس کا مثبت جواب، اسرائیل نے غزہ پر قبضے کا منصوبہ فوری روک دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے منصوبے پر عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ اسرائیل ٹرمپ امن منصوبے پر عمل کرے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے بھی ہنگامی اجلاس میں یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق انتظامات کا حکم دے دیا۔ حماس کا غزہ منصوبے کے حوالے سے مثبت رد عمل پر امریکی صدر ٹرمپ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ یقین ہے حماس دیر پا امن کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کو غزہ پر فوراً بمباری روکنی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کی رہائی ممکن بنائی جا سکے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سعودی عرب سمیت عظیم ممالک نے ہمارا ساتھ دیا، سب ایک تھے تاکہ جنگ ختم ہو اور مشرق وسطی میں امن قائم ہو۔ غزہ امن منصوبے تک پہنچنے کے لیے بہت کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس میں پیغام میں کہا فلسطینیوں پر نسل کشی کے آغاز کے بعد سے اب تک جنگ بندی کے بہت قریب ہیں۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا اور رہے گا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ قطر، سعودیہ، UAE، ترکی، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت کا بھی شکر گزار ہیں۔ حماس کی طرف سے جاری بیان جنگ بندی اور امن کے قیام کے لیے ایک موقع ہے جسے ہمیں دوبارہ بند ہونے نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان اپنے شراکت داروں اور برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں کہا حماس کا رد عمل خوش آئند قدم ہے۔ اس کا فوری نتیجہ جنگ بندی، فلسطینیوں کی تکالیف کا خاتمہ، یرغمالیوں کی رہائی اور انسان امداد کی بحالی کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ اسرائیل کو فوری طور پر اپنے حملے بند کرنا ہوں گے۔ فلسطین کے لیے غیر متزلزل حمایت اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر ایک خود مختار قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کا اعادہ کرتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ پاکستان کا ٹرمپ کے امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کا خیر مقدم، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل فوری حملے بند کرے۔ حماس کا اقدام فوری جنگ بندی کو یقینی بنانے میں مثبت ثابت ہوگا۔ فلسطینی قیدیوں کی رہائی، بلا روک ٹوک انسانی امداد کو یقینی بنانے میں بھی یہ اقدام مثبت ثابت ہوگا۔ حماس کا رد عمل دیر پا امن کی طرف سیاسی عمل کی راہ ہموار کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ پاکستان غزہ میں امن کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ امید کرتے ہیں اس کے نتیجے میں پائیدار جنگ بندی ہوگی۔ پاکستان امن کے اس عمل میں اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان فلسطینی کاز کے لیے اپنی اصولی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ سائیکلون شکتی نے بحیرہ عرب میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کراچی سے 360 کلومیٹر دور سمندر میں ایک طاقتور طوفان بن رہا ہے جس کے باعث کراچی سمیت سندھ بھر میں موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں ہینا اسلم۔ جس سائیکلون شکتی نے بحر عرب میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کراچی سے 360 کلومیٹر دور سمندر میں ایک خطرناک طوفان بن رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے تیز بارشیں اور تیز ہواؤں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ٹھٹا، تھرپارکر اور مختلف سندھ کے اضلاع متاثر ہونے کا امکان ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ ہواؤں کی رفتار 125 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ماہرین
گروہ کو سمندر میں جانے سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ آج سے 6 اکتوبر تک اسی طرح جاری رہنے کا امکان ہے۔ سمندر کی حالت آج سے 6 اکتوبر تک انتہائی زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ جی